اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں اپنی بہنوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں قسط لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آج اس قسط میں والدین کے ادب و احترام کے بارے میں بات کروں گی۔ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ہماری خاطر اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں تمہارے رب نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہوں اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑپو، ان سے خوب ادب سے بات کرو۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کو راضی رکھنے میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کا کہنا مانے گا، ان کا کہنا مانے گا، ان کو راضی رکھے گا اور ان کی عزت کرے گا تو اسے جنت ملے گی، اور جو شخص ان کو تکلیف پہنچائے گا، ان کو ناراض کرے گا، ان کا دل دکھائے گا اور ان کا کہنا نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ہمیشہ ان کو آرام پہنچائیں، کبھی بھی ان کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچنے دیں، ہر حال میں ان سے نرمی اور ادب سے بات کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہیں گے، اور اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں سے مانگنا اور سوال کرنا انتہائی بری عادت ہے۔ یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اسلام ایسے برے فعل کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اپنے ماننے والوں کو اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، اور ہر ایک کو خودداری اختیار کرنے اور محنت کے ذریعے کما کر اپنی روزی کا انتظام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانوں کا اپنی کمائی سے کھانا اور اپنی روزی کا انتظام کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا رسی لے کر جنگل جانا اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کر لانا اور اس کو بیچنا، اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے سوال کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا بہت بہتر ہے، اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خود وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انصار میں سے ایک مفلس اور غریب شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بس ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے وہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंबल और प्याला हाथ में लिया और नीलाम के तरीक़े पर हाज़रीन से फरमाया, कौन इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने के लिए तैयार है? एक साहब ने अर्ज़ किया, हज़रत मैं 1 दरहम में इनको ले सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन 1 दरहम से ज़्यादा देगा? ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फरमाई। एक दूसरे साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं 2 दरहम में ले सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें उनको दे दी और उनसे 2 दरहम ले लिए और उस अंसारी शख्स के हवाले किया और फरमाया, इनमें से 1 दरहम से तुम खाने का कुछ सामान लेकर अपने अहल वयाल को दे दो और दूसरे दरहम से 1 कुल्हाड़ी ख़रीद कर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस कुल्हाड़ी में लकड़ी का एक मज़बूत दस्ता लगा दिया और उनसे फरमाया, जाओ और जंगल की लकड़ियाँ लाकर बेचो और अब मैं 15 दिन तक तुमको न देखूँ। चुनांचे वो साहब चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जंगल की लकड़ियाँ लाकर बेचते रहे। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अपनी मेहनत और लकड़ी के कारोबार से 10 दरहम कमा लिए थे, जिनमें उन्होंने कुछ का कपड़ा ख़रीदा और कुछ का गल्ला वग़ैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मेहनत से कमाना तुम्हारे से बेहतर है कि क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर लोगों के मांगने का दाग हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर अगली क़िस्त लिए अपनी बहनों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए रखिए अपना खूब ख्याल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।